ایک ایسا پانی جسے پینے والا ہمیشہ امر ہو جاتا ہے۔ اس چشمے کی تلاش ہر دور میں بادشاہوں، حکمرانوں، جہاز رانوں اور سیاحوں کی تڑپ رہی۔ یہ چشمہ اس وقت کہاں ہے؟ مختلف مذہب کی روایتیں، سیاح اور اسلامی روایتوں میں اس چشمے کی کیا کیا تفصیل بیان ہوئی۔ حضرت ذوالقرنین کے 6000 فوجی لشکر میں سے ایک وزیر ہی اس چشمے تک پہنچنے میں کامیاب کیسے ہوا جو آج تک حیات ہے؟ وہ مشہور ہستی کون ہے جو زندہ ہوتے ہوئے بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے؟ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اوان وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ قدیم زمانے سے ہی محققین اور سیاح اس بات کو مانتے چلے آ رہے ہیں کہ زمین کے کسی کونے میں ایک ایسا چشمہ موجود ہے جسے پینے اور اس سے غسل کرنے کے بعد جسم سے تمام بیماریوں کو دور کرنے اور زندگی کو امر بنانے کی قوت موجود ہے۔ آب حیات کا چشمہ نہ صرف اسلامی روایتوں میں زیر بحث رہا بلکہ دنیا کی مختلف تہذیبوں میں آب حیات یعنی فاؤنٹین آف یوتھ نامی چشمے کا ذکر کیا گیا۔ آب حیات یا آب بقا سے مراد وہ پانی جسے پینے سے انسان امر ہو جاتا ہے۔ آب حیات کا تصور کوئی آبشار، جھیل یا وہ جھرنا جسے عام نظروں سے چھپا دیا گیا۔ اولاد آدم میں شروع سے ہی کچھ ایسے حکمران رہے جن کے پاس دولت خزانے کے انبار رہے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں زندگی کے خاتمے اور بوڑھا ہونے کا ڈر تھا۔ بڑھاپے سے جوانی میں واپس آنے اور ہر وقت جوان رہنے کی کھوج ان کی اولین ترجیح رہی۔ تاریخی حساب سے آب حیات کا ذکر تاریخ کے مشہور تاریخ دان ہیروڈوٹس کی تاریخ میں سامنے آیا۔ ان کی کتاب ہسٹوریا میں ایک افریقی قبیلے کا ذکر آیا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق یہ ایک میکروبین قبیلے کے نام سے مشہور ہوا۔ نہایتی تناور، قد و کاٹ اور خوبصورت لوگ تھے۔ یہ لوگ کم سے کم 120 سال کی عمر پانے کے باوجود بھی جوان دکھتے تھے۔ یہ قبیلہ سہارا ریگستان اور افریقی ریگستانوں میں آباد تھا۔ اس قبیلے کے لوگوں کی لمبی عمر کا راز ان کے علاقے میں بہنے والا ایک خاص قسم کا چشمہ تھا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق یونانی بادشاہ جب اس علاقے کا دورہ کرنے آیا تو قبیلے کے لوگ اسے اس چشمے پر لے گئے۔ بادشاہ نے اس چشمے میں غسل کیا تو اس کا جسم بھی قبیلے والوں کی طرح چمکدار دکھائی دینے لگا۔ طاقت کے لحاظ سے یہ پانی اتنا کمزور تھا کہ اس میں کوئی بھی چیز تیر نہیں سکتی تھی، حتیٰ کہ نہ ہی لکڑی اور نہ ہی کوئی ہلکی چیز۔ ہیروڈوٹس کے مطابق میکروبین قبیلے کی لمبی عمر کا راز شاید اس چشمے کا ہی کمال ہے۔ اسلامی تاریخ میں بھی آب حیات کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا، جیسا کہ آب حیات اور ذوالقرنین کے بارے امام زین العابدین نے ایک طویل قصے کو بیان کیا۔ ان کے مطابق ذوالقرنین اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ اور بادشاہ تھے۔ ایک فرشتے کے ساتھ ان کی دوستی تھی جن کا نام رفائیل تھا، جس سے حضرت ذوالقرنین کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ آپ نے اپنے دوست فرشتے سے پوچھا کہ آپ آسمان میں اپنی عبادت کی کیفیات کو بتائیے۔ رفائیل نے روتے ہوئے کہا کہ آسمانوں میں ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں، وہ کبھی بیٹھتے نہیں، اور جو حالت سجدہ میں رہتے ہیں وہ کبھی سر نہیں اٹھاتے، اور کہتے ہیں اے پروردگار ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ فرشتے کا جواب سن کر حضرت ذوالقرنین بھی رونے لگے اور کہا اے رفائیل میری بڑی خواہش ہے کہ مجھے بھی لمبی عمر ملے اور میں اسے اپنے رب کی اطاعت میں لگا دوں۔ رفائیل کہنے لگا اللہ نے ایک ایسا چشمہ پیدا کیا جس کا نام آب حیات یا آب بقا ہے۔ اس چشمے سے پانی پینے والے کو موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ خود اللہ سے اپنی موت نہ مانگے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ آپ مجھے اس چشمے کا راستہ بتا سکتے ہیں؟ جس پر رفائیل نے جواب دیا میں اس چشمے کی جگہ کو تو نہیں جانتا مگر وہ چشمہ ایسی تاریک و اندھیری وادی میں جس پر کبھی کسی انسان یا جن کا گزر تک نہیں ہوا۔ فرشتے کی ملاقات کے بعد حضرت ذوالقرنین نے تمام علماء اور صالحین کو جمع کر کے اس چشمے کے بارے دریافت، مگر دربار میں کھڑے لوگوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کسی ایسے چشمے کے بارے نہ ہی جانتے ہیں اور نہ ہی ہم نے اس کے متعلق کچھ سنا ہے۔ مجمع میں کھڑا ایک عالم بولا میں نے آدم کی وصیتوں میں سے ایک وصیت میں ان وادیوں کے بارے پڑھا جس میں لکھا تھا کہ سام بن نوح کی اولادوں میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کے پانی تک پہنچ جائے گا اور اس چشمے کا پانی پی لے گا۔ لکھی گئی وصیتوں کے مطابق یہ چشمہ اس مقام پر ہوگا جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنا لشکر تیار کیا اور چشمے کی تلاش کو نکل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس سفر میں اپنے وزیر خاص کو بھی ساتھ جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ آپ ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی ہیں۔
یہ لشکر ذوالقرنین کی سربراہی میں مسلسل 12 برسوں تک سفر میں رہا۔ اس لشکر کا سفر مغرب کی جانب تھا۔ 12 برس کے اس طویل سفر کے بعد جب یہ لشکر اس وادی کے نزدیک پہنچا تو اچانک سے ایک زوردار طوفان نے حضرت ذوالقرنین کے 6000 گھوڑ سواروں کے لشکر کو گھیر لیا، جس میں حضرت خضر علیہ السلام بھی شامل تھے، جس سے 6000 کا لشکر بکھر کر رہ گیا۔ حضرت ذوالقرنین کا لشکر داہنی جانب چلا گیا، مگر ان میں اکیلے حضرت خضر علیہ السلام بائیں جانب بکھر گئے۔ خضر علیہ السلام اس تاریک رات میں بھٹکتے ہوئے چشمہ حیات تک جا پہنچے۔ شدت پیاس کی وجہ سے آپ نے اس چشمے کا پانی پیا، غسل کیا اور وضو بنایا۔ اس چشمے میں دودھ سے زیادہ کی سفیدی اور شہد سے زیادہ مٹھاس تھی۔ دوسری جانب حضرت ذوالقرنین ان تاریک وادیوں سے باہر نکل گئے، مگر چشمہ نہیں ملا کیونکہ وہ پانی ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، جبکہ اس پانی کو پینے کی وجہ سے خضر علیہ السلام کو حیات جاویدانی حاصل ہوئی اور آپ اس وجہ سے زندہ رہیں گے۔ دا الیگزینڈر رومس نامی دنیا کی سب سے بڑی تصنیف، جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والا بادشاہ سکندر اعظم کے متعلق لکھی گئی، اس کی تحریروں میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ آب حیات کی تلاش میں سفر پہ نکلا تھا۔ لمبا سفر کرنے کے بعد وہ اس تاریک وادی تک جا پہنچا۔ مفسرین کے مطابق قرآن مجید میں سورہ کہف میں بیان ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جس میں آب حیات کے متعلق اشارہ کیا گیا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک خطبہ دے رہے تھے۔ ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس، جس پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ کو میرے بندوں میں سے ایک بندہ 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر ملے گا، جس میں نے اپنے علوم میں سے ایک علم عطا کیا جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش کی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک مردار مچھلی کو لیجئے اور 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر جا کر جہاں آپ سے وہ مچھلی گم ہو جائے وہی جگہ اس بندے سے ملنے کی جگہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک غلام کو لے کر نمک لگی مچھلی کو زنبیل میں رکھ کر سفر پر نکل پڑے۔ چٹانی علاقوں میں سے گزرتے ہوئے اس زنبیل کو ایک چٹان کے اوپر رکھ دیا۔ زنبیل میں پڑی مچھلی زندہ ہو کر ایک جھرنے کے ذریعے تیرتی ہوئی دریا میں چلی گئی۔ جس مقام پر یہ مچھلی گم ہوئی اس راستے پر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس بندے سے ہوئی جن کا نام خضر علیہ السلام تھا۔ اب سوال تو یہ بنتا ہے کہ وہ مچھلی جو زنبیل میں مردہ تھی وہ زندہ ہو کر اس زمین میں کیسے چلی گئی؟ لہٰذا امام ابن کثیر اور طبری جیسے جلیل القدر مفسرین کا قول ہے کہ جس چٹان پر موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی کو رکھا تھا اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا۔ اس پانی کے چھینٹے پڑنے کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی۔ جان مینڈویل جو کہ ایک لاطینی سیاح تھے، اس نے اپنی ایک کتاب دا ٹریولز آف سر جان مینڈویل میں بھی چشمہ حیات کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں موجود کولام یعنی مالابار جزیروں میں ایک پہاڑی سلسلہ اور اس سلسلے میں وہ چشمہ موجود ہے۔ اس نے اپنی تصنیف میں لکھا کہ اپنے سفر کے دوران جب وہ کولام کے پہاڑی سلسلوں میں پہنچے تو وہاں اس نے ایک ایسا کنواں دیکھا جس سے مختلف مثالوں کی خوشبو آتی تھی۔ مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ خوشبو ہر گھنٹے کے بعد بدل جاتی۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس کنویں کے پانی سے لوگوں کی بیماریاں ٹھیک ہوتی تھیں اور اس کا پانی پیتے رہنے سے انسان بہت دیر تک جوان بنا رہتا تھا، جسے ویل آف یوتھ کہا جاتا ہے۔ 11ویں صدی میں آب حیات کی کہانیاں تب سے پھر مشہور ہوئیں جب سال 1165 عیسوی میں پرسٹن جان نے بیزنطینی بادشاہ کو ایک خط لکھ کر آگاہ کیا جس میں اس نے افریقہ کے ایک علاقے کا ذکر کیا۔ ان کے نزدیک ایتھوپیا کے نزدیک ایک واٹر آف فاؤنٹن یعنی چشمہ تھا جس پانی میں یہ خاصیت تھی کہ اس میں نہانے والے کی عمر 30 کی ہو جاتی ہے، خواہ وہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو۔ انجیل کی کتاب یوحنا میں بھی آب حیات کا ذکر کچھ اس طرح سے آیا ہے کہ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور اس دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ کتاب یوحنا کے مطابق جو شخص بھی اس چشمے کے اندر داخل ہوگا اس کی ہر تکلیف زخم ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ اس نظریے کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آب حیات زمین کے اندر یعنی زیر گراؤنڈ موجود ہے۔ کئی سیاحوں نے زیر زمین آب حیات کو کھوجنے کے دعوے بھی کیے ہیں کہ ممکن ہے آب حیات زیر زمین کے اندر موجود ہو۔